معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں دو افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ افراد اس گھر میں موجود ہوں تو اللہ اپنے غضب اور قہر کو اس گھر پہ نازل نہیں کرتا ہے. اللہ اپنے غضب اور قہر کو نازل اس گھر میں نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی رحمتوں کا نزول اس گھر میں کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ کون دو ہستی ایسی ہیں کہ جس کے گھر میں یہ دو شخصیتیں، دو ہستیاں ہوں تو اللہ اپنے قہر و غضب کو نازل نہیں کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی ایسی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ ان دو ہستیوں کے بدلے میں وجہ سے اللہ اس گھر پہ اپنے رحم و کرم ہی کو نازل کرے گا، اپنے عذاب و قہر کو نازل نہیں کرے گا. وہ کون دو ہستیاں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک وہ ضعیف، ناتما، لاغر، مجبور، جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، وہ لاچار مجبور جو ضعیف ماں باپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ اس گھر پہ اپنے رحمتوں کو نزول کرتا ہے، اپنے قہر و غضب کو نازل نہیں کرتا ہے. اور اس گھر میں، جس گھر میں آغوش میں ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، اللہ اس معصوم بچے کے وسیلے سے ایسے گھر میں جس میں معصوم بچہ ہو اس میں اپنے قہر و غضب کا نزول نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. عزیزان محترم، لہذا یہ دو اگر ہمارے گھر میں موجود ہیں تو ہم ان کا احترام کریں، بچوں پر دست شفقت کریں، ان کی تربیت کریں. اگر والدین ہیں گھر میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ نے اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے آپ کو ہمیں ہدایت کی ہے. جب بھی ہماری عبادت کرنا چاہو تو پہلے اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کرو، ان کے اوپر احسان کرو، ان کے اوپر نیکیاں کرو. تو ہمارے لیے والدین ہماری نعمت ہیں. عزیزوں، میرے دوستوں، ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین نہیں ہوں گے؟ آپ وہ لوگ احساس کر سکتے ہیں اس بات کو جس کے ماں باپ اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں. ان کے دل سے پوچھئے کہ کتنی خلا واقع ہو گئی ہے اور دنیا میں کتنی تشدد اور کتنے الجھنوں کی زندگی ہماری گزرتی ہے. لیکن جب والدین ہوتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانیاں آتی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، ماں باپ ہمیں تلقین کر دیتے ہیں، ہمارا دل سکون پا جاتا ہے، ہمارا دل سکون پا جاتا ہے، ہمیں اطمینان قلب ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، لہذا یہ والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں اور یہ ایسی موت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں. لیکن عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کا تلاوت شرف حاصل کیا، والدین کی تو بہت اہمیت ہے، لیکن ہمیں جس منزل سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، اس کے طرف معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تین دوست ہوتے ہیں اور جب انسان اس دار فانی سے جانے لگتا ہے، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، مرض الموت کا عالم ہوتا ہے، تو وہ اپنے تینوں دوست کو یاد کرتا ہے. تین دوست یاد کرتا ہے، ہر ایک کے پاس آتا ہے، ہر ایک وہ تین دوست جو ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد ان سے فریاد کرتا ہے کہ ملک الموت ہمارے پیچھے ہے اور عجب نہیں ان قریب ہماری روح کو قبض کر لے. آیا تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ پہلا دوست کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کی جب موت ہو جائے تو آپ کو ہم چند گز کفن دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکتے، ہم آپ کو کفن دے سکتے ہیں. معصوم فرما رہے ہیں وہ دوست کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم صرف چند گز کفن کے علاوہ اور ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارے مال. لا تنفع المال والبنون، پروردگار عالم ارشاد لا ينفع المال والبنون، یہ مال اور بچے نفع نہیں دینے والے ہیں. وہ دن جو قیامت کے دن آنے والا ہے. لہذا یہ دوست نے انکار کر دیا، بس آپ کو چند گز کفن کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. دوسرے دوست کے پاس گیا، جانے کے بعد میں سوال کیا، مرض الموت، ملک الموت ہمارے پیچھے ہے اور اس عالم میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس نے آواز دی، ہم آپ کو بڑے احترام کے ساتھ غسل و کفن دیں گے، بڑے احترام کے ساتھ قبرستان لے جائیں گے، تدفین کریں گے،
قبر میں اتاریں گے اور اس کے علاوہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے. یہ اپنی اولاد ہے عزیزان محترم, اس کے علاوہ اولاد کر بھی کیا سکتی ہے؟ قبر میں اتار سکتے ہیں, احترام سے ساتھ لے جا کے تدفین کر سکتے ہیں. لہذا یہ دوسرا دوست ہے جو ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے قبر تک لے جا کے. لیکن وہ تیسرا دوست ہے جس کے پاس وہ جاتا ہے انسان کہ آخر وقت ہے, ملک الموت ہمارے عقب میں ہے, میرے پیچھے آ رہا, آخر میرے اس عالم میں کون سی مدد کر سکتے ہو, ہمارا سہارا بن سکتے ہو. کہا گھبرانا نہیں, روح قبض سے لے کر غور و کفن لحد سے لے کر تا حشر ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, بلکہ محشر میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, پل صراط میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. عزیزان محترم, یہ کون ایسا دوست ہے, یہ کون ایسا دوست ہے جو روح قبض کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے, جو غور و کفن کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے, اور قبر کی تنہائیوں میں بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے, بلکہ قبر کی تنہائی نہیں بلکہ پل صراط و محشر کا ہنگام ہوگا وہاں بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے. یہ کون ہے؟ معصوم فرماتی ہے تمہارے اعمال ہیں, یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو روح قبض کے لیے تمہاری نیکیاں آسانی روح قبض کا سبب بن جائیں گے, تمہاری قبر کے اندھیروں میں تمہاری روشنی بن جائیں گے, یہ محشر کے ہنگام میں تمہارے سوالوں کے جواب بن جائیں گے, اور پل صراط میں تمہیں اس پار لے جانے کے لیے یہ تمہارے مونس و مددگار نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, یہ اپنا جو عمل ہے نا, یہی ہمارا ساتھ دینے والا, جو ہم نے بقلب سلیم, من آتا اللہ بقلب سلیم, جنہوں نے جو بھی عمل انجام دیا قلب سلیم کے ساتھ. عزیزان محترم, قلب سلیم, اس کو ہم سمجھیں کہ آیا قلب سلیم کیا ہے, وہ کون سا عمل ہے جو خدا مان رہا ہے اور قلب سلیم کے ساتھ مانگ رہا ہے. یہاں پر مفسرین قرآن نے دو معنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دو مراد ہو سکتے ہیں قلب سلیم, یعنی وہ دل, قلب کے مطلب ہوتا ہے دل, وہ دل جو سچا دل ہو, جو صادق دل ہو, جو سالم دل ہو, ایسے دل سے, صدق دل سے, سالم دل سے, اس میں کوئی ایسا داغ و دھبا نہ ہو, کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمارا دل مجروح ہوا ہو, جو ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہو, ایسا دل نہ ہو, بلکہ وہ صاف اور ستھرا اور صادق دل ہو, جس دل سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, دعا کرے, عمل کرے, تو اللہ ہمارے اس صدق دل سے ہمارے عمل کو قبول کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا صدق دل سے مراد ہے ہم اہل بیت کی محبت, ہم اہل بیت کی محبت, یعنی جس دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوگی وہ دل صادق دل ہوگا, وہ دل قلب سلیم ہوگا, جو اس دل سے دعا کرے گا, جو اس دل سے عمل انجام دے گا, پروردگار عالم اس عمل کو قبول کرے گا, اور اسی عمل کو اسی دل کے ساتھ, ہماری محبت کے ساتھ جو عمل قبول ہوگا, وہی پروردگار عالم اسی عمل کو مانگنا چاہ رہا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہو رہی. لہذا عزیزان محترم, جہاں پہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو مانگا ہے وہاں پہ ہمارے ایسی عبادتوں کو نہیں مانگا ہے, اس لیے کہ اللہ کثرت عمل کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے بلکہ حسن عمل کو دیکھنا چاہتا ہے. نماز روزے تو یہی اخلاص کی علامت ہے, اس لیے کہ جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو سارے معبودوں کا انکار کر دیتے کہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی بزرگ و بلند نہیں ہے سوائے تیرے کی, تیرے سامنے ہم نے سر کو خم کر دیا ہے, سر کو جھکا دیا ہے. عزیزان محترم, یہ وہی نماز ہے جس کے لیے ہماری ساری اعمال کے قبولیت کا ضامن ہے, اس لیے کہ ان قبلت قبلا ما سوا اور ان ردت ردہ ما سوا, یہ نماز قابل قبول ہو گئی ہے تو ہمارے سارے عبادت قابل قبول ہیں. لیکن اگر یہ نماز رد کر دی گئی تو ہمارے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہی تو محبت ہمارے لیے شرف ہے, اس لیے کہ عزیزان محترم وہ اور لوگ ہوں گے جن کے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں. یہ تو پرفیکٹ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی عمل نہیں انجام دے سکتا.
اب اس لیے کہ اب وہ زندہ نہیں، کچھ کر نہیں سکتا، ہاتھ پر نہیں چلا سکتا، زبان نہیں چلا سکتا، اس کی حیات لے لی گئی ہے. لیکن یہ در اہل بیت کا کمال ہے کہ اللہ نے ایک راستہ ہموار کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کی کتاب کھلی رہتی ہے. اس کے نامہ اعمال میں ہم ثواب کر سکتے ہیں، ہم ایصال کر سکتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ مرنے والا اگر 5 عمل انجام دیتا ہے تو مرنے کے بعد اسے ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے. یہ عزیزان محترم یہ انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، یہ اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، جسے ہم آپ کہتے ہیں اپنی سادی زبان میں صدقہ جاریہ. یعنی ایسا عمل انجام دے دیا جائے کہ مرنے کے بعد میں وہ عمل جو ہے تا قیامت وہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے، اس کا ثواب پہنچتا رہے. معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے سبیل آب کر دیا ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے، اب وہ عزیزان محترم کسی خاص قوم، مذہب، ملت کے ساتھ نہیں، ایک رفاہ عام کے لیے، ایک روڈ پہ، گلی میں، کوچے میں، اپنے چھت پہ پرندوں کے لیے بھی اگر سبیل آب کر دیا ہے، پانی کا بندوبست کر دیا ہے، جب تک وہاں لوگ پانی پیتے رہیں گے یہ بندوبست کرنے والے کے لیے، انتظام کرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. لہذا یہ صدقہ جاریہ ہے، جو بھی عمل ہم انجام دیں گے یہ پانی کا جو بھی پیے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. پہلا. دوسرا وہ کہ جس کسی نے درخت لگوایا ہے، ایک درخت لگایا ہے، اب معصوم سے سوال کیا گیا مولا وہ درخت جو پھل دیتا ہو یا وہ درخت جو پھل نہ دیتا ہو، کہا کوئی ایسا بھی درخت ہو چاہے پھل دے رہا ہو چاہے پھل نہ دے رہا ہو، سائے دار درخت کا لگا دینا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس سے پھل کا استفادہ لوگ کرتے رہیں گے، جب تک اس کے سائے میں لوگ آ کے بیٹھتے رہیں گے، اسے ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا. عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیے، اب تو ایسا نہیں دکھ رہا ہے. ہمارے یوپی میں پہلے تھا، ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپنے میں کہ جب روڈ ہوتے تھے نا، جو ہائی وے روڈ ہوتے تھے، وہاں پہ 2 درخت زیادہ لگائے جاتے تھے، ایک آم کا ایک جامن کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب تو وہ کٹ کے ختم ہو گئے یا کچھ بچے ہوئے ہیں. یعنی وہ گورنمنٹ اس وقت کے اس بات کو جانتی تھی کہ یہاں سے مسافر گزریں گے، یہاں سے مسافر گزریں گے تو کبھی کوئی بھوکا ہوگا، کوئی پیاسا ہوگا، یہ پھلدار درخت لگائے جائیں تاکہ لوگ مسافر اس سے پھلوں کا بھی استفادہ کرتے رہیں گے. پانی کا سبیل بھی کیا جاتا تھا تاکہ پانی بھی پیتے رہیں. عزیزان محترم یہ سبیل کا معصوم فرماتے ہیں چاہے وہ درخت پھلدار ہو یا نہ ہو، پھل اگر دینا بھی بند کر دے تب بھی اس کا ثواب، اس کا اجر لگانے والے تک جاتا رہے گا. اور دوسرا جو سب سے اہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ ہے کہ ہم نے مذہب کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا ہے، چاہے وہ مساجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، مذہبی امور کو انجام دینا، چاہے ایک مسجد میں ایک اینٹ اگر لگا دی جائے، چاہے امام بارگاہ میں ایک پنکھا لگا دیا، کچھ بھی وہاں پہ ہم نے کام کر دیا ہے. لہذا جب تک وہ اینٹ اس مسجد میں رہے گی، وہ اینٹ لوگ اس کے نیچے آ کے عبادت کرتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ اس لگانے والے کو یہ ثواب پہنچتا رہے گا، یہ ثواب پہنچتا رہے گا. لہذا عزیزان محترم ہم نے دنیا میں بہت عمل کیا، اپنے لیے بہت سب کچھ کیا، لیکن اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کریں، کچھ لگائیں. امام بارگاہوں میں، مساجد میں، ایسے مذہبی جگہ پہ لگائیں تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس کے اندر آئیں، وہاں پہ آئیں، اس سے استفادہ کریں، وہاں پہ عبادت کریں، وہاں پہ نمازیں پڑھیں، وہاں پہ عزاداری کریں، وہاں پہ مجلسیں برپا کریں. یہ ایسی جگہ پہ ہم نے کچھ بھی عمل انجام دے دیا ہے، کچھ بھی لگا دیا، چاہے ایک اینٹ ہی کا پیسہ دے دیا ہو، یہ صدقہ جاریہ تا قیامت اس کو ثواب ملتا رہے گا. لہذا یہ تیسری جو سبیل ثواب کے لیے چوتھی بات معصوم نے فرمایا. اور پانچویں وہ کہ جس کسی نے قرآن کے، اہل بیت کے دفاع میں اگر ایک ورقہ بھی لکھ دیا ہے، اہل بیت یا قرآن یا اسلام کے لیے اگر کسی نے ایک ورقہ، ایک پیج بھی لکھ دیا ہے تو یہ اس کی شفاعت کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ جب محشر کا ہنگام ہوگا تو وہ ایک پیج وہ آ کے وہ حائل ہو جائے گا، بیچ میں وہ دیوار بن کے آ جائے گا کہ یا پروردگارا
یہ تیرے اسلام کے لیے لکھا تھا، یہ تیرے دین کے لیے لکھا تھا، یہ تیرے نبی کے لیے لکھا تھا، یہ تیرے پیغمبر کے لیے لکھا تھا، اس سے لوگوں نے استفادہ کیا، اس پہ لوگوں نے عمل کیا ہے، اس بندے کی خطا کو معاف کر دے۔ یعنی یہ ہماری شفاعت کا ضامن بن جائے گا، جو ہم نے اپنی زندگی میں ایک پیج ایک ورقہ بھی اگر اہل بیت کی دفاع کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، قرآن کی دفاع کے لیے اگر ہم نے ایک پیج ایک صفحہ لکھ دیا ہے تو ہماری شفاعت کے لیے ضامن بن جائے گا، ہماری شفاعت کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ لہذا عزیزان محترم، ان باتوں کا توجہ کرنا چاہیے۔ باتیں وہ ہیں جو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے، دنیا بھی عمل سے اس سے سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتا ہے۔ عزیزان محترم، پانچویں علامت، جو پانچویں صفت ہے کہ ایک انسان کے اندر ہو، اگر اس نے عمل انجام دے دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے ایصال ثواب پہنچتا رہے گا، وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ ہمارے فرزند صالح۔ ہم نے اپنے خلق میں اپنے پیچھے اگر ہم نے فرزند صالح نیک تربیت اولاد چھوڑی ہے تو عزیزان محترم وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کا باعث ہوگا، وہ ہمارے لیے۔ اب یہ اور بات ہے، آپ فرزند صالح ہونے کا یہی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مرحوم کے مرنے کے بعد میں بچوں نے، اولاد نے، اعزاء اقربا نے یہ فرش عطا بچھائی ایصال ثواب کے لیے، اور اس طرح سے کرتے رہیں گے۔ قرآن خوانی، ان کی قضا نمازیں۔ عزیزان محترم، کسی نے معصوم سے بڑھ کے سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایصال ثواب فرزند صالح جب بھی وہ اس کو تعلیم قرآن دے دیا، اسے تعلیم دین دے دیا، ہر چیز اسے سکھا دیا، جب اس نے نمازیں پڑھی، جب اس نے روزے رکھ لیے، جب اس نے قرآن کی تلاوت کی، ایصال کر دیا، کہا نہیں، یہ خالی یہی نہیں ہے، اگر فرزند صالح کی تربیت کی ہے، نیک اولاد کی تربیت کی ہے، جب بھی وہ کوئی عمل خیر انجام دے گا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، یہ سب چیزیں الگ ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ احسان کر دیا، کسی کے لیے صدقہ دے دیا یا کوئی اچھا عمل کر دیا تو اس کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ تربیت کا ضامن والدین ہے، ماں باپ ہیں۔ فرزند صالح چھوڑا ہے، اچھی تربیت دی ہے، یہ اچھی تربیت کرنا اپنی اولاد کے لیے عزیزان محترم یہ بھی ہماری شفاعت کا ضامن بنتا ہے۔ اگر اولاد ہمیں مرنے کے بعد یاد کرے یا نہ کرے، اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم نے اچھی اولاد چھوڑی ہے، تربیت یافتہ اولاد اپنی چھوڑی ہے تو ہمیں یاد نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو یاد کرے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے کاروبار میں نہ بھی یاد کر سکے، لیکن جب بھی وہ صلوات پڑھے گا، جب بھی وہ قرآن پڑھے گا، جب بھی وہ خیر عمل انجام دے گا، یہ اس کا عمل کرنا چاہے نیت میں ہو یا نہ ہو، والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی اولاد ہم اپنی تربیت کریں، ایسی اولادوں کی، تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے، ہمارے نامہ اعمال کا پروندہ، ہمارے نامہ اعمال کی کاپی بند نہ ہونے پائے، یہ یہاں سے ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ یہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے۔ دیکھیے کہ اگر نمازیں قضا ہو گئیں، روزے قضا ہو گئے، یہ سب ادا کر سکتے ہیں مرنے کے بعد۔ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنی اچھی اولاد کی تربیت کی ہے، فرزند صالح چھوڑا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایسی موت حقیقت ہے کہ کسی بشر کو نہیں ملتا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میں آپ کو ایک منزل پر لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں جو ہمیں مرنے کے بعد جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ آخر ہے کیا، کیسے ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا۔ ہمارا خواب اور انبیاء کا خواب برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ سوتے بھی ہیں تو ہماری طرح غافل نہیں ہوتے ہیں۔ معصوم یہی ہے کہ وہ سو بھی جاتے ہیں تو وہ غافل نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ کی طرح۔ لہذا اگر وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ بمشاہدہ دیکھ رہے ہیں، رویت میں دیکھ رہے ہیں، جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ سید الشہداء، جو سب سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ، چچا ہے جناب پیغمبر، یہ اس وقت تک
سید الشہداء تھے جب تک واقعہ کربلا نہیں ہوا. واقعہ کربلا کے بعد مظلوم کربلا سید الشہداء ہو گئے. انہوں نے خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ ہم نے چچا حمزہ کو دیکھا ہے. تو میں نے سوال کیا, اے چچا حمزہ یہ بتائیے کہ آپ کو وہاں پہ کون ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو زیادہ نفع دیا اور آپ کو بہت ہی اجر و ثواب ملا, وہ کون سا عمل تھا آپ کا؟ تو انہوں نے کچھ باتیں بتائی. خواب ہے, یہ عالم خواب میں. کہا کہ سب سے جو ہمیں نفع بخش چیز تھی مرنے کے بعد قبر میں اور محشر میں, جہاں بھی مثلا ابھی تو محشر آنے والا ہے, ابھی تو انسان عالم برزخ میں ہے اور قبر کے عالم میں ہے, لہذا وہ محشر میں بھی بعد میں اس کے جو سوالات و جوابات ہوں گے, جنت و جہنم تقسیم. لیکن ہمارے یہاں معصوم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی قبر, جو اعمال اچھے والے ہوتے ہیں, جو نیک انسان ہوتے ہیں, ان کی قبر جنت سے مل جاتی ہے, ان کی قبر ہی جنت ہو جاتی ہے. لہذا جناب حمزہ فرماتے ہیں چچا مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ اور نفع پہنچائی جو چیز, وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت. اس لیے کہ وہ تو ہمارے بھتیجے ہیں ہی, بھتیجے ہونے کی بنا پہ محبت تھی, لیکن یہ چچا ہیں, لیکن کس انداز سے نام لے رہے ہیں, علی ابن ابی طالب, بڑے احترام کے ساتھ نام لے رہے ہیں. یعنی ان کی محبت, ان سے الفت ہمارے لیے قبر میں بہت آسانیاں لے کے آئی, یہ قبر میں بہت آسانیاں لے کے آئی. اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو ہم قبر میں ہمارے جو سب سے بڑی کام آئی وہ قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت ہے. ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی وہ قرآن ہمارے قبر میں نور بن کر آیا, ہماری تلاوتیں قرآن. اور تیسری چیز ہے آپ کے اوپر, آپ کے آل کے اوپر درود و سلام. آپ کی آل پر درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا, قبر میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا. عزیزان محترم, آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا ثواب ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. جناب حمزہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبر کی تنہائیوں میں سب سے زیادہ مونس اور مددگار جو آپ کی اور آپ کے آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس پر ہے. عزیزان محترم, معصوم فرماتے ہیں ہم جو آپ ایک سلوات ایسے ہی بھیج دیتے ہیں نا, یہ تصور کریں یا نہ کریں, صرف سلوات بھیج دیتے ہیں, مرنے والے کی کئی میلوں مساحت سفر طے ہو جاتی ہے. یعنی ایک سلوات پر کئی میلوں کا سفر مرنے والے کا طے ہو جاتا ہے یہ سفر. اس لیے کہ عزیزان محترم, مرنے کے بعد جو محشر تک ہمیں پہنچنا ہے وہاں 50,000 مقامات ہوں گے جسے ہمیں طے کر کے وہاں تک پہنچنا ہوگا. لہذا معصوم فرماتے ہیں ایک سلوات پڑھنے پر میلوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. سلوات پڑھیں محمد والا. لہذا یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے شفاعت کے لیے ضامن ہے. یقیناً وہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں درس عمل عطا کیا ہے, درس قرآن عطا کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے نہ کافی ہوتی اگر اللہ معلم قرآن کو نہ بھیجتا. اس لیے کہ عزیزان محترم, یہ جو کہہ دیتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, نہیں, یہ کتاب ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہر کتاب کا پڑھانے والے کے لیے, کتاب کے پڑھانے کے لیے ایک معلم کتاب کا ہونا ضروری ہے, استاد کا, ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. چاہے دنیا کی بھی کوئی کتاب ہو, جب تک اسے پڑھایا نہیں جائے گا, استاد ٹیچر اسے پڑھائیں گے نہیں, وہ علم نہیں آ سکتا. بڑی یونیورسٹی ہو, بہت بڑا کالج ہو, اسکول ہو,
لیکن وہاں بڑی بڑی کتابیں آ جائیں، اسٹوڈنٹ جا کے بیٹھ جائیں تو کیا وہ علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان، دنیا کی ہم آپ کی لکھی ہوئی کتاب جب تک وہ استاد نہ ہو اور اسے پڑھائے نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم اسے سیکھ نہیں سکتے، ہمارے دل میں علم نہیں آ سکتا، دماغ میں علم نہیں آ سکتا، تو بتائیے جو اللہ کی کتاب ہو، جو الہامی کتاب ہو، جو اعجازی کتاب ہو، اس کا بھی کوئی معلم ہونا ضروری ہے، اس کا بھی کوئی پڑھانے والا ضروری ہے۔ تو جیسی کتاب ہوگی ویسا پڑھانے والا ہونا چاہیے، جیسی کتاب ہے ویسا استاد ہونا چاہیے۔ اگر یہاں کی کتاب ہے تو یہاں کا بھی استاد اسے پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر وہاں سے آئی ہوئی کتاب ہے تو یہاں کا استاد نہیں پڑھا سکتا ہے، بلکہ وہیں کا کوئی معلم قرآن ہو، جا کے آ کے ہمیں وہ درس قرآن دے، ہمیں علم قرآن دے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم تنہا قرآن کو لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے لیے اللہ نے معلم قرآن کو بھیجا ہے، اور یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، اس وقت بھی معجزہ، اب بھی معجزہ، قیامت تک کے لیے بھی معجزہ ہے۔ اس وقت کوئی جواب نہ لا سکا قرآن کا، آج بھی کوئی جواب نہ لا سکا، لیکن قیامت تک بھی کوئی جواب نہیں لا سکے۔ جب ایسا اعجازی کتاب ہو تو معلم بھی ایسا ہونا چاہیے جو معجز نما ہو، جو معجز نما ہو۔ تو عزیزان محترم، جب تک قرآن کا اعجاز اور معجزہ باقی ہے، اس وقت تک معلم قرآن کا بھی اعجاز اور معجزہ باقی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جب تک قرآن ہے، معلم قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک معلم قرآن کو پردہ غیب میں رکھا ہے، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے، اس لیے آج بھی امام زندہ موجود ہے، ہم بے وارث نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ امام ہے جو ہمارے آپ ہی کے وارث نہیں ہیں، بلکہ جناب نوح کے بھی وارث ہیں، آدم کے بھی وارث ہیں، موسیٰ کے بھی وارث ہیں، جناب عیسیٰ کے بھی وارث ہیں۔ اس لیے کہ ہم آپ پڑھتے نا السلام علیکہ وارثہ آدم صفوت اللہ، یہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس بات کی دلالت ہے کہ آج بھی امام زندہ ہے جو وارث دین و دنیا ہے۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزیزوں، اس راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے، اور اس کی تیاری ہمیں کر کے خود جانی پڑے گی، اس لیے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اس دنیا کے خلفشار میں، اس رونق بھری دنیا میں ہم کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری یاد کے لیے کچھ ایسے ایام اللہ نے رکھے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ماہ رمضان تو ہے ہی ہے ہماری نفوس کی طہارت کے لیے، لیکن ماہ رضا جو سب سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے، 2 مہینہ 8 دن تک ہم اس پر آتے ہیں، اس فرش ادا پہ بیٹھتے ہیں، ہر علم یہاں سے ہمیں ملتا ہے، آذوق علم ملتا ہے، آذوق رزق ملتا ہے یہاں سے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ اس فرش ادا سے ہماری نجات، ہمارے کچھ بھی عمل نہیں ہے اگر یہ فرش ادا کی ضمانت نہ ہو، اہل بیت ہماری شفاعت نہ کرائیں، تو یقیناً ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے جا کے ہم سرخرو ہو سکیں۔ لہذا یہ اہل بیت کی محبت ہے جو ضمانت ہے ہمارے عمل کی قبولیت کا، ان کی وسیلے سے ہم اپنے عمل کو بھیجتے ہیں، لہذا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کو قابل قبول ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہے کہ جن کی اللہ نے حمد و ثنا کی ہے، یہ وہ اہل بیت ہیں جسے اللہ نے حمد و ثنا کی ہے، وہ اہل بیت کے جسے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں سلیقہ عبادت نہ ملتا، یہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، اگر یہ نہیں ہوتے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سلیقہ دعا کیا ہے، ہم اللہ سے کیسے مانگیں، ہم اللہ کے سامنے کیسے اس سے فریاد کریں۔ انہیں طریقہ عبادت بھی بتایا، سلیقہ دعا بھی بتایا، سلیقہ زندگی بھی بتائی کہ ہمیں معاشرے میں کیسے جینا ہے، ہمیں اپنے خانوادے کے ساتھ کیسے جینا ہے، ہمیں اپنے بھائی چارگیوں میں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ عزیزان محترم، معصوم فرماتے ہیں
حسن الخلق یزید فی رزق ہی و عمل ہی، انسان کا حسن خلق، اچھا اخلاق اس کی زندگی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، مرنے کے بعد میں ہمارے رزق کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے محلوں کو دیکھنے نہیں آئے گا، ہمارے پراپرٹی کو دیکھنے نہیں آئے گا کوئی۔ اگر قبرستان میں آئے گا تو ہمارے کردار کے بنا پر آئے گا، ہمارے اخلاق کے بنا پہ آئے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اس لیے لوگ آئیں گے، نہیں۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہے تو دلوں کو کھینچتا ہوا لے آئے گا۔ میں مرحوم کے تدفین میں موجود تھا، لوگوں کو اتنی شب میں نے دیکھا رات میں، جبکہ شب چہلم بھی تھی اور لوگ اپنے اپنے جگہ پہ ایام اعظام میں مشغول تھے، لیکن قبرستان کی روڈ پوری بھری ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا، ہم نے کہا یقیناً یہ مرحوم کا اخلاق تھا، یہ ان کا کردار تھا۔ اس عالم میں ابھی سلمان بھائی نے پڑھا کہ نماز جمعہ نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں، یقیناً میں اس بات کا گواہ ہوں۔ ہر نماز جمعہ میں چل نہیں پاتے تھے، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ یہی ان کی جو اچھے اخلاق اور ان کی عبادتیں تھیں، لوگوں کو کھینچ کے لے کے آئی۔ اس لیے وہ ہم 17 سال سے جانتے ہیں، ایرانی امام بارگاہ میں 2003 میں آیا، وہ آتے تھے، برابر آتے، شب جمعہ مجلسوں میں آتے تھے، اصالہ ثواب کی مجلسیں ہوتی تھی، آتے تھے۔ آنے کے بعد ہر ایک سے ہمدردی لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ مولانا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے وہاں BHL میں نظام الدین کالونی میں اپنے گھر پہ جمعہ قائم کریں، یہاں تک کہ وہ اس دور سے بات کرتے کرتے ابھی آخری ایام میں لاک ڈاؤن سے پہلے جب نماز میں جاتے تب بھی یہ تذکرہ کرتے تھے، جو نماز جمعہ میں افراد وہاں ہوتے اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ جمعہ کے لیے بہت زور دیتے تھے کہ ہمارے نظام الدین میں بھی کم سے کم جمعہ ہو اور وہاں بھی ہمارے بچوں کے لیے کچھ بیان ہو، تربیت پائیں، وہ اس بات کو زور دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ قائم کرو، لیکن ان کا جو ہے اخلاص نیت میں بتا، سادہ دل انسان تھے، وہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے تھے، یہ ان کا اخلاق تھا، وہ ان کا کردار تھا، تو یقیناً یہ ان کی طرف لوگ کھینچ کر آئے، تدفین میں آئے۔ عزیزان محترم، یہ اچھے اخلاق کو لوگ یاد کرتے رہیں گے، نیکیاں یاد کرتے رہیں گے۔ اور جب مومنین، ہم آپ کہتے ہیں نا، آخری بات آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ کہتے ہیں کہ وہ شہادت نامے پہ سائن کر دیجئے، ہے نا، لکھ دیجئے، نام ان سے پوچھ کے لکھ دیا گیا، ان سے پوچھ کے لکھ دیا گیا، یہ ٹھیک ہے، ہم نے گواہی دے دی، لیکن دل کے راز کو تو وہ دیکھنے والا ہے نا، کس دل سے سائن کر رہا ہے، کس دل سے سائن کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سائن کرنا ٹھیک ہے، ہم نے تائید کر دیا ہے، میں نے تائید کر دیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے جو تائید کی ہے غلط نہیں کیا ہے، غلط کہ نہیں کیا، لیکن وہ دل جو مرنے والے کے لیے بس دل میں یہ کہے کہ ہاں بہت اچھا نیک انسان تھا، جب تک تدفین میں وہ اس کے پیچھے کچھ مشایعت کر رہا ہے، تدفین کے لیے جا رہا ہے، اپنے کاندھوں پہ وہ تابوت کو اٹھائے ہوئے ہے، جب تک اس کا دل یہ گواہی دے رہا ہے بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک انسان تھا، کردار کا بہت بڑا مالک تھا، لہذا اگر یہ دل میں گواہی دے رہا تو سب سے بڑی تائید یہی ہے، سب سے بڑی بخشش کا نجات اس کے لیے یہی ہے۔ ایک سلوار پڑھیں محمد و آل محمد۔ دل تائید کرنا چاہیے، دل سے گواہی دینا چاہیے، تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بلند بالا کردار کا مالک تھا، یہ بہت نیک اور بہت اچھا انسان تھا۔ ایسی گواہی لے لینا یہ ہماری شفاعت کے لیے ضامن ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً مرحوم کے بہت سارے ایسے خصوصیات تھے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی، بے شک، اس لیے کہ ہم ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں یاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے ان قرآن خوانی و اصالہ ثواب مجلس عزا برپا کر کے، یہی تو ان کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ میں یقیناً بہت بڑا خلا واقع ہوا مرحوم کے گھر والوں کے لیے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بہت بڑا گرہ اور بہت بڑی مصیبت کی بات ہے، لیکن
میں ان کے وارثین سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیٹوں سے، ان کی بیٹیوں سے، کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ ابھی ایام چہلم، شب چہلم انتقال ہوا عزاداروں، آپ نے کبھی توجہ فرمایا؟ شب چہلم انتقال ہوا، روز چہلم تدفین ہوئی، شب جمعہ، جو شب جمعہ معصوم فرماتے ہیں جو شب جمعہ دفن ہوتا ہے فشار قبر سے بچتا ہے، فشار قبر سے بچتا ہے۔ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، بڑے احترام کے ساتھ لوگ آئے، بڑے احترام کے ساتھ وہ غسل ہوا، کفن ہوا، اور رونے پہ پابندی نہیں تھی، کسی نے رونے کی پابندی نہیں لگائی، بلکہ جو بھی آتا رہا وارثین کو، بیٹوں کو گلے لگا کر پرسہ دیتا رہا، پرسہ دیتا رہا۔ ہاں دادارو، آپ نے بھی چہلم منایا ہے، کیا کبھی سوچا کہ اس بیٹے پہ کیا گزر گئی ہوگی، ارے ان بیٹیوں پہ کیا گزری ہوگی؟ جب بھائی پہ روتی تھی، جب اپنے بابا پہ روتی تھی تو سبکینہ کو تماچے لگتے تھے۔ دادارو، ارے سید سجاد ہے، جلتی ہوئی زمین پر اپنے بابا کا لاشا بے گور کفن دیکھ رہے، لیکن ایک مرتبہ یہ دیکھا جناب زینب نے کہ بیٹا سید سجاد، ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، عجب نہیں روح قبض انصری سے پرواز کر جائے۔ آواز یہ پھوپھی اماں، ارے آپ کیا بات کر رہی ہے، ارے جوان بیٹا سامنے مضبوط موجود ہے، ارے لیکن غسل قبر بابا کا لاشا ارے جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ آزادارو، عزم کو اللہ، یہ وہ مصیبتیں ہیں جناب سید سجاد کی، جو مرتبہ یہی گریا کرتے رہے، الشام الشام آزادارو، مولا سید سجاد کوفہ اور شام کو روتے رہے۔ آزادارو، یہ سکینہ جب بابا کو یاد کرتی تھی، اور شمر تازیانے لے کے آتا تھا، تازیانے مارتا تھا، کبھی تماچے لگاتا تھا۔ آزادارو، سید سجاد سے جناب سکینہ نے سوال کر لیا، اے بھیا سید سجاد، ذرا پیاس کی کیفیت بیان کیجئے۔ سید سجاد نے آواز دی، اے بہن سکینہ، ارے جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیاس کا غلبہ بڑھتا ہے تو اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ اے بھیا سید سجاد، اس کی اور کیفیت ہے، اور کوئی پیاس کی منزل ہے؟ ہاں بہن سکینہ، ایک پیاس کی منزل اور ہے، وہ پیاس ہے کہ جب انسان کو شدت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے بدن میں خشکی آ جاتی ہے، بدن کا پانی خشک ہو جاتا ہے، بات کرنے میں، تکلم کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور زبان خشک ہو جاتی ہے۔ اے بھیا سید سجاد، میں آپ سے آخری منزل پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیاس کی آخری منزل کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی، اے بہن سکینہ، ارے پیاس کی آخری منزل یہ ہے، جب انسان کی شدت پیاس بڑھتی ہے تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے گوشت ہڈیوں میں جدائی ہو جاتی ہے، اور جب یہ اٹھتا بیٹھتا ہے پیاسا انسان تو اس کے ہڈیوں سے کڑکنے کی آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے سکینہ نے آواز دی، ہے بھیا سجاد، ارے تیرے سکینہ کی یہی کیفیت ہے، ارے جب میں اٹھتی ہوں اور بیٹھتی ہوں تو میرے ہڈیوں سے کڑکنے کی آواز آتی ہے۔ اے بھیا سجاد، یہ سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ ہمیں تکلیف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء معبوست کا محمد وآل محمد کا ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے برائیوں سے بھی پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبوست کا محمد وآل محمد کا مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔
محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا انہیں جنت عالیہ میں مقام عطا فرما، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا ہمیں جو بھی ہیں ان کو، اگر کوئی بے اولاد ہم کو صاحب اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہم کو صاحب روزگار عطا فرما۔ محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف عنایت فرما۔ محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا تمام اطباط مقدسات خصوصاً ایران نجف سمرہ کربلا شام لبنان یمن کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود عطا فرما۔ محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا جب اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں قرآن۔ محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا تمام علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہا۔ محبوب صدقہ محمد وآل محمد کا ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل اللہ منا انک انت السمیع العلیم۔